اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ میرے معزز اور مکرم ناظرین کرام اس بات سے واقف ہیں کہ مسلسل ہم لوگ ان گفٹس کی بات کر رہے ہیں جنہیں ہمیں اس موقع کے لیے یاد کرنا ہے کہ جس موقع پر ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ انسان اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے پروردگار کی طرف سے یہ ایک خاص انسانوں کو موقع ملا ہے کہ انسان ان دنوں میں، ان تاریخوں میں، ان شب و روز میں اپنی زندگی میں تربیت نفس کر سکے۔ ماہ مبارک رمضان ہر سال آتا تھا اور اس سال بھی یہ مہینہ آیا ہے، اور ہم سب اس مہینے میں یہ کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کر سکیں، اپنا تزکیہ کر سکیں، اور وہ مقدس ہدف کہ جس ہدف کو لے کر اسلام کو پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا، جس ہدف کے لیے اس دنیا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کو اس دنیا میں پروردگار نے قرار دیا، اس ایک اہم کام کو انجام دینے اور اس ایک کام کی طرف قدم بڑھانے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ رب العزت ہم سب کو اس میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ گفتگو ہماری اس سلسلے میں تھی کہ ہم کس طرح سے اپنی اصلاح کر سکیں، کیسے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے اندر چینجنگ لے کر آئیں۔ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ پروردگار ہم سے چاہتا ہے کہ ہم جس موقع کے اوپر موت کی آغوش میں سو رہے ہوں، اس موقع پر ہمارے پاس کچھ ہدیے، ہمارے پاس کچھ گفٹس ہوں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس موقع پر خود کو بہت سی مشکلات سے بچا لے جائیں۔ 10 موقعوں کے لیے حضور ختمی مرتبت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے لیے گفٹ ریڈی کرنا ضروری ہے، جن میں سے پہلا موقع میں عرض کر چکا تھا کہ انسان ملک الموت کے لیے گفٹ ریڈی کرے، اور پھر دوسرا مرحلہ یعنی انسان جب قبر کی منزل میں اپنے اس زندگی کے پہلے گھر میں قدم رکھے تو پھر اس کے پاس گفٹ ہونا چاہیے، جن میں سے 4 گفٹ کا ذکر ہونا تھا۔ 2 کا تذکرہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، باقی 2 جو انسان قبر کے لیے ہدیے تیار کرے اس کے لیے فرمایا کہ 2 ہدیے وہ ہیں کہ جنہیں تمہیں اپنی زندگی میں ضرور اختیار کرنا چاہیے، جن میں سے پہلا میں نے عرض کیا تھا کہ استبراءہ من البول، دوسرا میں نے کل عرض کیا تھا کہ فرمایا ترک النمیمہ، یعنی انسان کا کسی کی چغلخوری کو ترک کرنا، اور پھر تیسرا جو آج کا مرحلہ ہے فرمایا قبر کے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہدیہ ریڈی کرو تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تلاوت القرآن، اس اللہ کی کتاب کی تلاوت کو اپنی زندگی میں اختیار کرو، تاکہ یہ کتاب الہی کی تلاوت کرنا تمہاری طرف سے قبر کے لیے ہدیہ بن جائے، اور جب تم اس گھر میں قدم رکھو تو وہ گھر اپنی آغوش کو تمہارے لیے کھول دے، وہ گھر تمہارا استقبال کرے، وہ گھر تمہیں اپنی آغوش میں آرام عطا کرے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اس تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے جہاں اپنی دنیا کو آباد کرے، وہیں اس تلاوت کلام الہی کے ذریعے سے وہ اپنی قبر کو بھی روشن اور منور کرے۔ اس
तिलावत कुरान मजीद से मुताल्लिक़ रवायत में एक जुमला हुजूर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से सादिर हुआ। आपने इरशाद फरमाया कि इन्न हादिहिल क़ुलूब तस्दा कमा यसदउल हदीद। हमारे नाजरीन ने देखा होगा, जब किसी जगह के ऊपर कोई आयरन, कोई लोहा रखा रह जाए, काफ़ी मुद्दत तक रखा रहे, कुछ दिनों के बाद ये फ़ज़ा में मौजूद नरमी की बिना पर उस आयरन में, उस लोहे में जंग लग जाता है। ये जो लोहा जंग आलूद हो जाता है, फिर इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। उसको यूज़ करने के लिए ख़ास फिर प्रोसीजर होता है, उसे साफ़ करना होता है, फिर जाकर ये लोहा इस लायक होता है कि उसको यूज़ किया जा सके। फरमाया रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस तरह से काफ़ी मुद्दत गुज़र जाने के बाद लोहे पर जंग लग जाती है, उसी तरह से ये तुम्हारे सीने में मौजूद तुम्हारा दिल भी है जिस पर जंग लग जाती है। दुनिया में जब आयरन के ऊपर जंग लग जाए तो क्या तरीक़ेकार है? उसके लिए तरीक़ा यह है कि इंसान उसको साफ़ करे। जब वो साफ़ हो जाए तो फिर वो लोहा इस्तेमाल के लायक होता है। फरमाया यही तरीक़ेकार तुम्हें अपने दिल को साफ़ करने के लिए भी करना होगा। यानी वो आयरन जंग लग जाने के बाद यूज़लेस हो जाता है। हार्ट भी इंसान का, दिल भी इंसान का, जब इंसान उस पे ऊपर जंग लगा दे न इस्तेमाल की बिना पर, तो फिर अब ये हार्ट, ये दिल इंसान का यूज़ के लायक नहीं रह गया, ये बेकार हो गया है, लेकिन यूज़लेस हो चुका है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह फमा जिला उहा, हमें पता है आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर जिस मौके पे जंग लग जाए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास तरीक़ेकार है। ये दिल के लिए क्या करें? दिल को तो निकाल के न तो धोया जा सकता है, न दिल को निकाल के वॉश कर सकते हैं, न दिल को निकाल के उसके ऊपर मिसाल के तौर पे साबुन लगाया और उसके बाद उसकी घिसाई की और उसको साफ़ कर दिया। ये सब तो पॉसिबल नहीं है। या रसूल अल्लाह, इस दिल को कैसे साफ़ किया जाए? इस दिल को इस जंग से कैसे आज़ाद करें? फरमाया अगर अपने दिल को आज़ाद करना चाहते हो और चाहते हो कि दिल से ये जंग दूर हो जाए, तिलावतुल कुरान, तो तुम अल्लाह की किताब को पढ़ते जाओ, अल्लाह की किताब की तिलावत करते जाओ। नतीजे में तुम्हारे दिल पर लगी हुई ये जंग हट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपने गौर फरमाया इस कलाम परवरदिगार को कितनी अज़मत, कितनी अहमियत हासिल है कि इसके पढ़ने से ये इंसान का दिल दोबारा यूज़ के लायक हो जाता है। ये इंसान का हार्ट इस लायक हो जाता है कि फिर उसको इंसान अपनी लाइफ में यूज़ कर सके। क्या इससे बड़ा कोई फ़ायदा हो सकता है? मैं अर्ज़ करूं, अहले बैत अतार को जो चीज़ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद थी वो क्या थी? अगर मुझसे या आपसे पूछा जाए तो हर एक अपने एतबार से बताएगा। जो मुझे पसंद है, मुझे लगता है कि उन बुज़ुर्ग हस्तियों को भी वही पसंद रहा होगा। लेकिन आइए मैं आपको लेकर चलूं उस अजीमुल मर्तबत शहजादी की बारगाह में कि जो इस कायनात के लिए बेहतरीन नमूने अमल, वो कौन शख्सियत हैं? वो रिसालत मआब की इकलौती बेटी सैयद आलमियान सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहा। आपका इरशाद गिरामी कद्र है कि हुब्बिबा ली मिन दुनियाकुम सलाफ़, तुम्हारी इस दुनिया से 3 चीज़ों को मेरे लिए बेपनाह पसंदीदा बना दिया गया है, बेपनाह महबूब बना दिया गया है, बेपनाह इस लायक बना दिया गया है कि मैं उसकी तरफ बढ़ूं। ऐ शहजादी, आप फरमाइए कि इस दुनिया से किन 3 चीज़ों को आपने पसंद फरमाया है? वो 3 चीज़ें, वो खुशनसीब 3 चीज़ें वो कौन सी हैं जिनको आप पसंद फरमाएं? जाहिर है
شہزادی جس شے کو پسند فرمائیں کیا ان کے چاہنے والوں کے لیے وہ پسندیدہ نہیں ہوں گی چیزیں؟ کیا ان کے عشق اور ان کی محبت اور ان کی ولایت کے ساتھ زندگی گزارنے والی ان کی یہ کنیزوں کے لیے یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی ہوگی؟ یقیناً سید عالمیان سے جس کو بھی عقیدت ہے وہ ان تین چیزوں کو ضرور اپنی زندگی میں اختیار کرے گا۔ فرمایا تمہاری دنیا سے تین چیزوں کو میرے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، زیارت وجہ نبی، پہلی شے میرے بابا رسالت مآب حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور کی زیارت کرنا، یعنی حجت پروردگار کی زیارت کرنا جناب سیدہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ شے ہے۔ شہزادی دوسری کیا چیز آپ کو پسند ہے؟ فرمایا و تلاوت القرآن، سیدہ کو اس دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے معنی ہے جو جناب سیدہ کی غلامی اور کنیزی کا دم بھر رہے ہوں ان شیعوں کے لیے بھی اس قرآن مجید کو پڑھنا، تلاوت کرنا نہایت درجہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد وہ تیسری چیز بھی سیدہ فرماتی ہیں جو شاید اس سال کے ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ شہزادی فرماتی والانفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنا مال کا، وہ بھی اللہ کی راہ میں۔ دونوں چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا سیدہ کو بہت زیادہ پسند ہے، دوسری شے یہ ہے کہ سیدہ چاہتی ہیں کہ جب مال خرچ کیا جائے تو صرف اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، یہ نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی قربت کے لیے مال تو خرچ کیا جائے لیکن اتنی فوٹوز چھپوا کے بازار میں، نیوز پیپر میں، میڈیا میں چھپوا دی جائیں کہ جس کو ثواب دینا تھا اس ذات کے لیے ذرہ برابر بھی نہ رہ جائے۔ لہٰذا اگر ہم مال خرچ کر رہے ہوں تو اللہ کے لیے خرچ کریں۔ میری بات میرے ناظرین تک یقیناً پہنچ گئی ہوگی کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ہمیں قبر کے لیے گفٹ ریڈی کرنا ہے تو ہمیں چار میں سے دو جو کل عرض کر چکے تھے کہ ہم اپنے واش روم میں طہارتوں کا خیال رکھیں، اور دوسری شے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جس موقع کے اوپر نمیمہ یعنی جغل خوری سے خود کو بچائیں، اور تیسری چیز ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، چوتھی چیز جو ہمارے لیے قبر کا گفٹ قرار پاتی ہے وہ صلاۃ اللیل، رات کی تاریکی میں پڑھی گئی نماز شب ہے، جسے قبر کے لیے بہترین ہدیہ قرار دیا گیا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ ہو کہ اذا قامت میتہ فی قبرہ قامت لیلتہ، اذا دفن المیت فی القبر قامت لیلتہ، جو روایت میں آیا ہے کہ جیسے ہی کسی انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اس کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب پھر قبر میں تصور نہیں ہے کہ صبح میں جب سورج نکلے گا تو قبر کے اندر بھی روشنی ہو جائے گی، قبر میں تصور نہیں ہے کہ دوپہر میں جب سورج ظہر کے موقع پر پوری شباب کے عالم میں ہوگا قبر کے اندر بھی روشنی ہوگی، وہاں تو بس اب رات کا آغاز ہو چکا ہے اور پھر وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس قبر میں اگر روشنی چاہیے ہے، اس قبر میں اگر نور چاہیے ہے، اس قبر میں اگر ہدیے کے ساتھ قدم رکھنا ہے تو پھر انسان کو صلاۃ اللیل یعنی نماز شب کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہوگا، جتنا ممکن ہو، جب بھی ممکن ہو، جس انداز میں بھی ممکن ہو اس نماز کو پڑھ لیا جائے۔ نہیں 11 رکعت ہو سکتی تو کم از کم 3 رکعت پڑھ لی جائے، 5 رکعت پڑھ لی جائے، نہیں ہے تو آخر کی 1 رکعت نماز وتر پڑھ لی جائے، لیکن نماز کوشش کی جائے کہ شب کی نماز حتیٰ اگر نماز صبح کے بعد انسان چاہے تو قضا بھی پڑھ سکتا ہے ظہر تک، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد اگر یقین ہے صبح میں نہیں اٹھ پائے گا تو اس کو پڑھ لے۔ اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رات کی تاریکی میں اس نماز کو پڑھ لیا جائے، عسیٰ
ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر کہ صلاۃ اللیل تبید الوجہ، چہرے کو روشنی دیتی ہے یہ نماز شب۔ فرمایا وصلاۃ اللیل تطیب الریح، انسان کو خوشبو عطا کرتی ہے نماز شب۔ وصلاۃ اللیل تجلب الرزق، انسان کو روزی لا کر عطا کر دیتی ہے یہ نماز شب۔ اور اسی طرح سے بس آخر کلام میں ایک جملہ عرض کرنا ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں اپنی بہن سے رخصت ہو رہے تھے، سوچیں امام حسین نے اپنی بہن سے کیا تمنا کی، کیا آرزو کی۔ سرکار سید الشہداء نے اپنی بہن سے فرماتے ہیں اے بہن لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن مجھے رات میں پڑھی جانے والی اس نماز میں فراموش نہ کرنا۔ کیا جناب زینب علیہ مقام اپنے بھائی کو نماز شب میں بھول سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں بھول سکتی۔ جب جناب زینب نہیں بھول سکتی تو پھر امام حسین کا یہ جملہ صرف تاکید کے لیے ہے۔ شاید امام حسین چاہتے ہیں کہ جب میرا امتی، میرا عزادار، میرا چاہنے والا انسان اس دنیا میں نماز پڑھے شب میں تو پھر امام حسین کو ضرور یاد کرے۔ آئیے چلیے انہی فکروں کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدارا تجھے اہل بیت اطہار بالخصوص امام حسین کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار اس نماز شب کی توفیق ہمیں عنایت فرما تاکہ ہم اپنی قبر کے لیے بہترین ہدیہ تیار کر سکیں۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔